نماز کے بعد پڑھو، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھو، کوئی مصیبت آئے پڑھو، کوئی پریشانی آ رہی پڑھو، کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی مولا کو پکارو، یا فرزند زہرا یا فرزند زہرا دل۔ آپ جتنا ہو سکے جتنا پکار سکتے۔ دیکھیں اس میں فائدہ کیا ہے، آپ کی زبان پہ نام زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب امام کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، زندگی کا کیا، ان کے روزے کا واقعہ ہے، 2 منٹ کا واقعہ سن لیں، اس نام کی برکت کیا ہے، عجیب واقعہ ہے دوستوں۔ سید علی رضا مولانا، یہ مولانا نہیں، 100 سال پرانی بات ہے، بہت ہی ہمارے دور کے، اپنے دور کے بڑا متقی انسان، وہ اس واقعے کو لکھتے کہ تہران سے، اور سے سنو، تہران سے ایک گروپ جو ہے غریب امام کی زیارت کو جا رہا تھا۔ تو جیسا ابھی بھی یہاں سے بھی جاتے، اس زمانے میں فلائٹس نہیں تھی، ٹرینز نہیں تھی، تو لوگ اونٹ گھوڑے پہ جاتے تھے۔ جا رہا تھا، اس میں 2 تہران کے بڑے بزنس مین بھی چل رہے تھے، جا رہے تھے۔ ایک بزنس مین، ایک بھائی، دونوں بھائی تھے، ایک بھائی بڑا متقی، بڑا عبادت گزار، نیک، اور ایک بھائی دنیا والا آدمی تھا، جیسا ہم لوگ ہیں، جیسا میں ہوں، دنیا والا آدمی، کوئی واجبات پہ عمل نہیں کرنا، ایزی لینا، یہ چلتے 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 بالکل حدود مشہد مقدس پہنچے۔ وہاں پہ وہ جو گناہگار تھا ظاہری طور پہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اندر حرم میں داخل نہیں ہوئے، انتقال ہو گیا۔ پرانا زمانہ فوراً دفن کر دیتے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو لے کے غریب امام کے روزے میں گئے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے غریب امام، مولا بار بار آپ کو زیارت نصیب کرے۔ ایک غریب امام کے روزے میں، اب جو میں بول رہا ہوں غور سے سنیں، اب کی جانا تو غور سے اس کو دیکھنا، کئی ڈورز ہے مولا کی، اور جب جنازہ جاتا اندر گیا، طواف کر کے واپس آتا باہر، پورا جو صحن ہے، غور سے سنو، صحن میں کارپیٹس بچھے ہوئے، اس پہ سے زائرین جاتے اندر حرم کے لیے۔ تو یہ جو خدام کافن کو لے کے آتے ہیں، اسٹریچر کو لے کے آتے ہیں، لا کے وہاں رکھتے، بندے کفن کھولتے، اور سائڈ کی جو کارپیٹ ہے، جو بھی سائڈ کی قریب کی کارپیٹ اٹھا کے اس کی گرد میت پہ ڈالتے ہیں۔ ارے سن لیا آپ نے؟ ارے یار، جس کارپیٹ پہ زائرین پیدل چلتے، وہ کارپیٹ بول رہا ہوں، مقام زائر کا اندازہ لگاؤ۔ ڈالتے، اس کے بعد لے کے جا کے دفن کر دیتے۔ یہ بھائی کا انتقال ہوا، جو نیک بھائی تھا وہ بڑا پریشان تھا، بھائی ہے نا، بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے، کیا ہو رہا برزخ میں اس کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کہ کتنا گناہگار تھا یہ، اللہ معاف کرے۔ بس یہ سوچتا رہا 3 مہینے کے بعد جو نیک بھائی تھا زندہ، اور سے تھا، اس نے خواب میں دیکھا، سید علی رضا اس واقعے کو لکھتے کہ وہ جیسے جنت میں جا رہا، اور دونوں سائڈ پہ بڑے بڑے پیلسز ہیں، محلات ہیں، ہر محل پہ کسی کا نام لکھا ہوا، ایک محل پہ اس کے بھائی کا نام لکھا ہوا۔ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہ کہتا بھائی کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اندر سے بڑا عالیشان لباس پہن کر باہر آیا، اور اس کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے کہا یار تم یہاں کیسا آ گئے، کیا کیسا آ گئے؟ اس لیے کہ جنت آسان بات نہیں ہے، تم یہاں کیسا آ گئے؟ تو اس نے کہا بھائی، اب تھوڑی دیر سن لو بھائی، جب میرا آخری وقت آیا، میرے گناہوں کی وجہ سے میں آگ میں گر گیا، خلصنا من النار یا رب،
تعجب مت کرو، اللہ معاف کرے ہم کو۔ تو کہتا ہے کہ میں آگ میں گر گیا، ملک الموت نے مجھے آگ کے ذریعے نکال دیا میری روح، اور میں تڑپ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے غسل خانے میں لے کر گئے، تو میں سمجھا پانی پڑے گا آگ بجھ جائے گی، لیکن آگ بجھی نہیں اور بھڑک گئی۔ میں چیختا رہا، پکارتا رہا، میں اس کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا، میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے تم لوگوں نے کفن پہنایا، وہ کفن آگ کا بن گیا۔ اس کے بعد میرا اسٹریچر لے کر چلے، وہ پوری آگ نکل رہی تھی۔ خلصنا من النار یا رب، یہ میرے جملے نہیں ہیں، کہتا ہے کہ جیسی ہم آگے بڑھے، اور وہ حدود روزے کا جو حدود ہے، باؤنڈری ہے، ایک چیز یاد رکھو، ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے، باؤنڈریز ہیں۔ کربلا مولا ہو، نجف اشرف ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مشہد مقدس، ہر معصوم کے روزے کے حدود ہیں۔ اگر جب آپ حدود میں داخل ہیں، عذاب کے فرشتے حدود میں نہیں آتے، ان کی مجال نہیں کہ اس میں داخل ہو جائے، صرف رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو کہا جیسے میں وہ حدود میں داخل ہوں، یہ فرشتے ہٹ گئے، پیچھے ٹھہر گئے، اور رحمتوں نے اللہ کی مجھے گھیر کے اندر لی۔ اب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اب اندر جاؤں گا، زیارت میری کرائیں گے، واپس لائیں گے، پھر یہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ میں چیخنے لگا، میں پکارنے لگا۔ میں نے جب ذریعہ مبارک کے غریب امام کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اس ذریعہ مبارک کے بعد اب وہ ذریعہ نہیں ہے، میرا مولا، میرا غریب امام بیٹھا ہوا ہے، اور سارے زائرین کا سلام لے رہے ہیں۔ آپ جو سلام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ آپ یہاں سے کریں، روزے میں جا کے کریں، آپ بولتے السلام علیکہ یا امام رضا غریب، تو یہ مولا جواب دیتا ہے، واجب ہے سلام کا جواب۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا کہ میرا غریب امام سلام کر رہا، جواب دے رہا سب کو، اور ان کے پہلو میں بزرگ شخصیت کھڑے ہوئے۔ نبی خضر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نبی خضر تھے، وہ کھڑے ہوئے، اور میرا اسٹریچر اندر جانے لگا، اور میں چیخ رہا تھا کہ میرے مولا مجھے بچا لو، میرے مولا مجھے بچا لو۔ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا مولا پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، اتنے میرے گناہ، اور مجھے خوف کہ مولا آپ کے پاس سے واپس جاؤں گا پھر یہ عذاب شروع ہو جائے گا، مولا مجھے بچا لو بچا لو۔ بار بار امام رضا کو پکار رہا کہ یا غریب امام، یا میرے مولا مجھے میری ہیلپ کرو۔ جیسے ہی میرا ذریعہ مبارک کے پاس میرا اسٹریچر پہنچا، میں نے اس بزرگ شخص سے کہا کہ آپ بولے مولا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولتا۔ پھر اس نے کہا یا امام رضا، تو ایک بزرگ نے کہا امام کے اس نام سے کیوں نہیں پکارتا تو؟ آپ سمجھے؟ اس وقت اس نے کہا یا فرزند زہرا، تو میرا مولا ایسا پلٹ کے کہا تو نے میرے دادی کا نام لیا، یا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب سمجھ رہے، روز تسبیح پڑھو بی بی کے نام کی، زمانے کے امام کے لیے کم از کم 18 مرتبہ روزانہ یہ پڑھو، یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا۔ کیا جا رہا آپ کا؟ نماز کے بعد پڑھو، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھو، کوئی مصیبت آئے پڑھو، کوئی پریشانی آ رہی پڑھو، کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی مولا کو پکارو، یا فرزند زہرا، یا فرزند زہرا ادرکنی۔ آپ جتنا ہو سکے، جتنا پکار سکتے۔ دیکھیں اس میں فائدہ کیا ہے، آپ کی زبان پہ نام زہرا، زہرا کے معنی کیا ہے پتہ ہے نا، نور کے، تمہاری زندگی میں نور آ جائے گا، تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ میں بات کو یہاں روک رہا، میں پلٹ کے جا رہا پورا مکمل امام کے اوپر جو حالات پڑھنا تھا مجھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا
کل کے واقعے میں آپ کو کیا ملا؟ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کنکلوژن کیا تھا واقعے کا؟ کہ یقین تھا اس کو اور امام نے مدد کر دی. دوستو اتنا یقین ہے ہمارے پاس. ڈونٹ ٹیل می کہ نہیں یقین ہے. ویسا یقین ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو بولو نہیں میرے امام کا دروازہ ہے ابھی. یہ یاد رکھو, زندگی میں یاد رکھو, اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے امپاسبل جو امام نہیں کر سکتا. کوئی کام ایسا نہیں. ہر امپاسبل کو پاسبل یہ کرتے ہیں. بٹ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم امام کو اپروچ کیسا کر رہے, امام سے مل رہے کیسا, امام کو پکار رہے کیسا. واٹ آر یو ڈوئنگ فار امام. ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ کوشچن رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں امام کے لیے. واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں نے امام کے لیے کچھ کیا. دوستوں میں تو اگر آج آخری ہے تو پرسوں تو میں جا رہا انشاءاللہ. لیکن آپ کا فرض ہے, یہ مدرسہ میں نے یوں ہی نہیں پڑھی اس لیے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھی. میرے بیوی کو خوش ہو جائے, میرا امام خوش ہو جائے, تو آپ کوئی ایسا کام کرنا. یہ پورا سال 15 شعبان آئی, آپ نے ایک عریضہ لکھ لیا, صرف 15 شعبان یاد مت رکھو اپنی زندگی میں کہ 15 شعبان مولا کی برتھ ڈے, یہ سب کو معلوم. میرا پریپریشن کیا ہے وہ امام کی برتھ ڈے کا, میری تیاری کیا ہے امام کی برتھ ڈے کا, میں بچوں کو کتنا تیار کر رہا ہوں امام کے لیے. آپ انصاف سے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہاں دیکھ رہا سب کے بچے, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے. کسی کے 2 ہے کسی کے 3. میں پوچھتا باب الحوا کی امام بارگاہ میں 29 رمضان کی میری مجلس, کیا کسی ماں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں؟ بولنے سے نہیں ہوتا آمین. آر یو پلاننگ؟ کبھی زبان پہ آیا یہ جملہ؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ ریئلی سیڈ. ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونا نہیں چاہتے, کیلگری میں رہنا چاہتے. افسوس سے بول رہا, افسوس ہے, ویری سیڈ ٹو سے دس. پھر ہم بولے مولا پائیے مولا پائیے. ارے بابا کتنا تیاری ہے, کتنے تم ماں نے کتنے بچوں کو تیار کیا. آغا خمینی کا جملہ یاد ہے جب ریولوشن آیا تھا, اس کے بعد وہ عراق چلے گئے, نجف اشرف اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے, شاہ نے نکال دیا. تو وہاں پہ رپورٹرز نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ نے انقلاب تو برپا کر دیا اور now you are sitting here. آقا کا مشہور جملہ ہے, آقا نے کہا تھا میری فوج تیار ہو رہی, میری آرمی تیار ہو رہی. اس نے پوچھا کہاں ہو رہی, تو کہا ماؤں کی آغوش میں ہوئی. ارے کیا یار, سامنے والے خاموش بیٹھ کے سن. میں یہ بچوں کو بول رہا, یہ بچوں کو بول رہا, ماؤں کو بول رہا. یہ بچے جو تمہاری گودوں میں بچے ہیں نا, تم دعا کر کے تو دیکھو, مانگ کے تو دیکھو, یہ خواہش تو کرو مولا سے. یاد رکھو اگر تمہارا بیٹا لشکر امام میں شامل ہو جائے نا, 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گا. میں اعمال پہ نہیں بخشا جاؤں گا, میں گناہگار ہوں, لیکن امام کا نظر کرم, اس لیے کہ امام ہی کی وجہ سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ورنہ تو ہماری حیثیت نہیں کہ ہمیں قدم بھی آگے بڑھے. دنیا ایسا ریز کر دے تم کو, ان کی نظر کرم ہے جو تم بچے ہوئے. آج دشمن کتنے ہیں ہمارے, پوری دنیا میں دشمن ہے. کوئی برداشت کرتا علی والوں کو؟ 1400 سال سے یہی ہے.
ہر دور کے امام نے بچا لیا اپنے لوگوں کو.